گر قوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر دھرتا ہے، کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے، کیوں خوف کے مارے مرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ بھی اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے اور تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ایگزام بہت قریب ہے اور یہ سیمپل کوشچن پیپر میں کروا رہی ہوں جو بےحد اہم کلاس ہے آپ کے لیے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے۔ اس سے آپ کی 50% کی تیاری ہو جائے گی اگر آپ اچھی طرح سے کوشچن پیپر کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار یہ کوشچن پیپر میں کروا چکی ہوں، یہ دوبارہ کروا رہی ہوں کیونکہ دوبارہ کوشچن پیپر جاری نہیں ہوا ہے CBSE بورڈ سے، یہی کوشچن پیپر جاری ہوا ہے آپ کا 2025-26 کا۔ تو آئیے اس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو ایک ایک کوشچن کر کے سمجھاؤں گی کیونکہ بچوں کو اس کی ویڈیو مل نہیں رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ پھر سے پڑھا کر اسے اپلوڈ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے کچھ ہدایات دیے ہوئے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا یہ سیمپل کوشچن پیپر ہے 2025-26 کا، سبجیکٹ اردو اور آپ کا کورس A ہے۔ جو بچے نوائے اردو اور گلزار اردو پڑھتے ہیں یہ کوشچن پیپر اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کلاس 10th کے لیے۔ اس سوال نامے میں کل 4 حصے ہیں جن میں 18 سوالات پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصہ الف عبارت فہمی اور شعر فہمی کے حوالے سے 20 نمبر کا ہے۔ حصہ الف میں آپ کو پیراگراف دیا جائے گا اور شعر دیا جائے گا، یہ 20 نمبر کے ہوں گے۔ تحریری مہارات کے حوالے سے 25 نمبر کا ہے۔ حصہ جیم ہے عملی قواعد کے حوالے سے 20 نمبر کا ہے، اور حصہ دال ادب کے حوالے سے 15 نمبر کا، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے مطابق جواب لکھیے، جو بھی ہدایت اس میں دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اب آئیے سیکشن A پڑھ لیتے ہیں، حصہ الف، جس میں آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے، درسی اقتباس دیا گیا ہے، اس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے متبادل جوابوں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ آپ کی درسی اقتباس ہے، یعنی آپ کی کتاب سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے۔ یہ جو اقتباس ہے، یہ پیراگراف ہے، آپ کو سر سید کا بچپن سے لیا گیا ہے، جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف کو ہم بہت اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اس سے آپ کو 5 سوال پوچھے جائیں گے اور 5 سوال کے ہم کو جواب اسی سے دینا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی، اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے تھے، یعنی قدم رکھتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی ننیہال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ اب ان کے ہاں ننیہال میں قدیم سے یعنی پرانے زمانے سے کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشی بی بی تھیں، سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے، جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ اب یہ جو پیراگراف ہے یہ سر سید احمد کے بچپن سے لیا گیا ہے اور اسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ اس کو آپ غور سے پڑھیں گے اور بہت اطمینان سے پڑھیں گے اور اس سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھنا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے پہلا، درج بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو یہ کس سے لیا گیا ہے؟ سر سید کا بچپن سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ درج بالا اقتباس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو کس نے لکھا ہے؟ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ آپ بالکل دھیان سے پڑھیں گے تو ایک ایک بات آپ کو یاد رہے گی۔ بسم اللہ کے بعد سر سید نے کیا پڑھنا شروع کیا تھا؟ تو انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوگا۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ کہاں پڑھنے گئے؟ قرآن پڑھنے کے بعد وہ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے گئے، ٹھیک ہے۔ مولوی حمید الدین نے کسے پڑھایا تھا؟ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے، جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مولوی حمید الدین نے کسے پڑھایا تھا؟ ان کے ماموں کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ آپ کو غیر درسی اقتباس ہے، یعنی دوسری کتاب سے لی گئی ہے، آپ کے بک سے نہیں ہے۔
تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جدید ایجادات کے اس دور میں بھاپ کی طاقت کا وہ اصول جو یونانیوں نے معلوم کر لیا تھا، اس کو مزید تحقیقات اور تجربے کے بعد زیادہ مفید اور کارآمد بنایا گیا، اور بھاپ کی طاقت سے چلنے والا سب سے بہتر انجن جیمس واٹ نے بنایا۔ اور بھاپ کی طاقت سے چلنے والا سب سے بہتر انجن کس نے بنایا؟ جیمس واٹ نے بنایا۔ اس کی طاقت پچھلے انجن سے 10 گنا زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ 10 گنا زیادہ تھی۔ 1825 عیسوی میں اسٹیفن نے ایک بہت بڑا ریلوے انجن بنایا۔ کب بنایا؟ 1825 عیسوی میں۔ کس نے بنایا؟ اسٹیفن نے بنایا، ایک بہت بڑا ریلوے انجن بنایا، اور ریل گاڑیاں اس سے چلنے لگی۔ اور ریل گاڑی کیا ہے؟ اس سے چلنے لگی۔ فرانس میں بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بنائی گئیں، اور فرانس میں کیا بنائی گئی؟ بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بنائی گئی۔ انگلستان میں کارٹ رائٹ نے بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین ایجاد کی۔ کہاں؟ انگلستان میں کارٹ رائٹ نے بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین ایجاد کی۔ اس کے علاوہ کھیت کاٹنے کی مشین، روئی صاف کرنے کی مشین جو بھاپ سے چلتی تھی بنائی گئی۔ اب یہ ہم نے اقتباس پڑھ لیا، پیراگراف پڑھ لیا۔ اب اس کا ہم جواب لکھیں گے۔ آپ کو 5 سوال دیے گئے ہیں اور 5 کے جواب لکھنے ہیں۔ ایک بہت بڑا انجن کب بنا؟ 1825 میں بنا۔ کب بنا؟ 1825 میں بنا۔ بھاپ کی طاقت کا اصول سب سے پہلے کس نے معلوم کر لیا تھا؟ کس نے معلوم کر لیا تھا؟ یہ دیکھتے ہیں۔ بھاپ کی طاقت کا وہ اصول جو یونانیوں نے معلوم کر لیا، تو یہاں کیا ہوگا؟ بھاپ کی طاقت کا اصول سب سے پہلے کس نے معلوم کر لیا تھا؟ تو یونانیوں نے معلوم کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ بھاپ سے چلنے والی کشتیاں کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ فرانس نے بنائی۔ فرانس نے بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بنائی، تو یہاں کیا جواب ہوگا؟ فرانس نے، ٹھیک ہے۔ فرانس نے بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بنائی۔ بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین کس ملک میں ایجاد ہوئی؟ تو کہاں ایجاد ہوئی؟ انگلستان میں ایجاد ہوئی، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انگلستان میں کارٹ رائٹ نے بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین ایجاد کی، تو کہاں بنی؟ انگلینڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین کس ملک نے ایجاد کی؟ انگلستان میں، ٹھیک ہے۔ بھاپ سے چلنے والا سب سے بہتر انجن کس نے بنایا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں۔ بھاپ کی طاقت سے چلنے والا سب سے بہتر انجن جیمس واٹ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ جیمس واٹ نے بنایا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھاپ سے چلنے والا سب سے بہتر انجن جیمس واٹ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جواب ہوگا۔ اب آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل درسی شعری حصہ کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق دیے گئے سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب لکھیے۔ اس کو پڑھنا ہے اور صحیح جواب اس کا لکھنا ہے۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، آپ کے لیے بہت محنت کرتی ہوں، اور جب میرے ویوز جاتے ہیں تو بہت کم ویوز ہوتے ہیں، 20، 25، 30، 40، اس سے زیادہ ہمارے ویڈیو کی ویوز نہیں جاتی ہے، جس سے مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو پلیز ہماری ویڈیو کو آپ آگے بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور پوری ویڈیو کو دیکھا کیجیے اسکپ کیے بغیر، کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اگر آپ ایک بار پوری ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، بہت حد تک آپ کی اردو کی تیاری ہو جائے گی۔ تو پلیز پوری ویڈیو کو دیکھیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ کو آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں شعری حصہ کو۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک سے عام اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو۔ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ اور یہ جو نظم ہے آپ کی حقیقت حسن سے لی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ یہ آپ کی کتاب سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ نظم آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس نظم کا نام کیا ہے؟ حقیقت حسن نام ہے، جسے اقبال نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کا آپ جواب دیکھتے ہیں۔ درج بالا شعری حصہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو حقیقت حسن سے لیا گیا ہے۔ درج بالا اشعار کس شاعر کے ہیں؟ تو علامہ اقبال کے ہیں۔
پیام شبنم سے کس کے آنسو بھر آئے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے. پھول کے آنسو کیا ہے؟ شبنم کے پیغام سے بھر آئے. پہلے اس کو آئیے سمجھ لیتے ہیں. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. کہ حسین وہی ہے جس کی زوال ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے حقیقت میں حسین وہی ہے. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی. قمر یعنی چاند نے یہ گفتگو سن لی. اور فلک سے عام اختر سحر نے سنی. اور سحر اختر یعنی ہوتا ستارہ، اور سحر یعنی صبح. تو فلک کی یہ بات صبح کے ستارے نے سن لی، اور سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو. اور یہ بات سحر نے کس کو سنا دی؟ شبنم کو سنا دی. اور فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. اور جب شبنم آسمان سے زمین پر آئی تو اس نے کیا کی؟ زمین کے محرم کو بتا دی یہ باتیں. بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے. پھول کے آنکھ میں کیا؟ آنسو آ گئے شبنم کے پیغام سے. کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. اور جو کلی کا ننھا سا دل تھا غم سے خون ہو گیا. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا. اور چمن سے روتا ہوا کیا؟ موسم بہار چلا گیا، اور شباب سیر کو آیا تھا، یعنی جو شباب تھا، جو جوانی تھی، وہ سیر کو آئی تھی، لیکن وہ بھی اداس ہو کر چلی گئی. تو آپ کا جو اگلا سوال ہے، درج بالا اشعار کس شاعر کے ہیں؟ تو علامہ اقبال کے ہیں. پیام شبنم سے کس کے آنسو بھر آئے؟ تو پھول کے آنسو بھر آئے. ٹھیک ہے. غم سے کس کا ننھا سا دل خون ہو گیا؟ تو کلی کا دل غم سے خون ہو گیا. چمن سے روتا ہوا کون گیا؟ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا. ٹھیک ہے. اب آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. مندرجہ ذیل غیر درسی شعری حصہ کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق دیے گئے سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب لکھیے. اب آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ غیر درسی شعری حصہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی کتاب سے نہیں لیا گیا ہے. اے ہمالیہ اے فیصل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں. تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. امتحان دیدہ ہے ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو. مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انساں ہے تو. برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیری سر، خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر. شاعر یہ جو نظم ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اقبال کی لکھی ہوئی ہے. یہ نظم آپ کو ہمالیہ سے لیا گیا ہے. یہ نظم، اس نظم کا نام ہمالیہ ہے اور اس کے لکھنے والے اقبال ہیں. علامہ اقبال کی نظم ہے ہمالیہ. ٹھیک ہے. فصیل معنی ہوتا ہے دیوار. تو ہمالیہ کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے لیے دیوار کی طرح کھڑا ہے، مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہے. چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. یہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی پیشانی کو جھک کر آسمان چوم رہا ہے. ٹھیک ہے. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، یعنی تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، تیرے اندر کوئی بڑھاپا نہیں آ رہا ہے. یعنی تجھ میں کوئی کمزوری یا بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے. تو شروع سے کیا ہمیشہ جوان ہے اور قائم اور دائم ہے، اور وقت کے چکر کے باوجود تجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو جوان ہے گردش شام و سحر کے درمیان، اور تو ہمیشہ جوان ہے اور گردش شام و سحر یعنی صبح شام گزر رہا ہے، اس کے درمیان بھی کیا ہے؟ تو جوان ہے. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے. اور طور کیا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے تو انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. حضرت موسیٰ کہا جاتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے تو وہاں کیا ایک جلوہ تھا، خدا کا جلوہ دکھایا گیا تھا. اور تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. اور تو کیا ہے؟ تجلی ہے یعنی روشنی ہے سب کے لیے، جو بھی چشم بینا ہے، جو آنکھ والے ہیں، جو نابینا ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ تو تجلی ہے یعنی تو سب کو روشنی دے رہا ہے. امتحان دیدائے ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو. دیکھنے کے لیے تو ایک پہاڑ ہے لیکن ہمارا کیا؟ تو پاسبان ہے اور ہندوستان کا دیوار ہے. مطلب اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، اور جس کا مطلب اول فلک ہے یعنی آسمان ہے، جس کی شروعات کیا ہے؟ فلک ہے، آسمان ہے، اس کا تو دیوان ہے.
सोए खिलवत गाह दिल दामने कश इंसा है तू। बर्फ़ ने बांधी है दस्तार फजीलत तेरी सर, यानी बर्फ़ ने तेरे सर पर क्या है, दस्तार फजीलत बांधी है। ऐसा लग रहा है कि तुझे पगड़ी बांधा गया है फजीलत का, बड़कपन का। दस्तार कहते हैं पगड़ी बांधने को। जब बर्फ़ क्या है पहाड़ पर छा जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद ऊपर से नज़र आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ पर क्या पगड़ी बंधा हुआ है, दस्तार बंधी हुई है। तेरी बड़ाई पर क्या है, दस्तार बंदी की गई है। खंदा जन है जो कला मेहर आलम ताब पर, खंदा जन है जो कला मेहर आलम ताब पर। ठीक है, अब ये इसको अगर हम बहुत समझाने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। मुंदजा बाला इशार किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है, तो ये क्या है, नज़म है। ठीक है, इन इशार में शायर ने किसकी शान व शौकत बयान की है, तो हिमालय पहाड़ की बयान की है। ठीक है, गर्दिश शाम सहर के माने क्या हैं, इसका मतलब दिन रात का चक्कर। ठीक है, दस्तार फजीलत किसने बांधी है, बर्फ़ ने बांधी है। किसने बांधी है, बर्फ़ ने बांधी है। इम्तिहान दीदा ज़ाहिर में क्या है तू, आइए देख लेते हैं। इम्तिहान दीदा ज़ाहिर में कोहिस्ता है तू, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, कोहिस्ता है तू। इम्तिहान दीदा ज़ाहिर में कोहिस्ता है तू, ये भरा जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। आपको ये 10 नंबर का है, 250 अल्फाज पर आपको मजमून लिखना है। फ़िज़ा की आलूदगी, बेरोज़गारी, किताब मेला, कौमी यकजहती, ये 4 आपको दिए गए हैं। चारों आप तैयारी कर लीजिएगा, आपको कोई ना कोई एक आ जाएगा। इन 4 की तैयारी कर लीजिए, पक्का आपको एक इसमें से लड़ेगा। ठीक है, सवाल 6 है, अपने प्रिंसिपल के नाम ख़त लिखकर अपनी बहन की शादी के सिलसिले में 3 दिन की छुट्टी तलब कीजिए। अपने प्रिंसिपल के नाम ख़त लिखिए और उसमें बताइए कि मेरी बहन की शादी है और इसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। या इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, अपने वालिद को ख़त लिखकर इनसे सालाना फ़ीस की रकम भेजने की दरख्वास्त कीजिए। ये आपके 4 नंबर के हैं। ठीक है, या अपने वालिद साहब को ख़त लिखिए और उसमें बोलिए कि मुझे क्या सालाना फ़ीस चाहिए, इसकी रकम भेजने की दरख्वास्त लिखिए। ठीक है, और आपको सवाल 7 है, सबक नया कानून का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। आपने नया कानून पढ़ा होगा अफसाना, जो सादत हसन मंटू ने लिखा है। इसका इस अफसाने का खुलासा लिखना। या अब यहाँ पर आपको दिया है, या जोश की नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा लिखिए, ये भी लिख सकते हैं आप। सवाल 8 है, नज़म जलवाए दरबार दिल्ली का मरकज़ी ख्याल लिखिए। या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। इन दोनों में से आपको एक लिखना है। सवाल नंबर 9 है, अजीम बेग चुगताई के अफसाने फ़कीर का खुलासा लिखिए। अजीम बेग चुगताई के अफसाना है फ़कीर, जिसका आपको खुलासा लिखना। ठीक है, अब आइए सेक्शन सी है, यानी हिस्सा जीम है। ये क्या है, इसमें ग्रामर है, उर्दू कवायद है। वो फ़ेल जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी वो सिर्फ अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। 3 मिसालें भी लिखिए। तो मैं आपको उर्दू कवायद का जब क्लास लूँगी तो इसको पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, यह बताया है, दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़िए और ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में लिखें। हामिद ने ख़त लिखा। ख़त लिखा यानी क्या है, ये माजी है। आपको क्या है, फ़ेल के लिहाज से ज़माना लिखना है, तो ये क्या है, फ़ेल माजी है। शमा इम्तिहान में अव्वल आई, ये भी क्या है, फ़ेल माजी है। सलीम कल लखनऊ जाएगा, ये क्या, जाएगा यानी फ़ेल मुस्तक़बिल है। रज़िया सुल्ताना बाकायदा दरबार लगाती थी, तो ये क्या है, ये फ़ेल माजी है, यानी बात गुज़र चुकी है। रहीम अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता है, और ये भी फ़ेल हाल है, यानी काम करता है। और रहीम अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता है, ये फ़ेल हाल है। ठीक है, अब आइए सवाल 11 देख लेते हैं। दर्ज झैल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब इसमें से पूछा जा रहा है आपको कि कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो ये सनत तलमी इसमें इस्तेमाल हुई है। ठीक है, इसमें सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। जिस शेर में मजहबी वाक़या या तारीख़ी वाक़या का इस्तेमाल हो उसे क्या है, सनत तलमी कहते हैं। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जिस शेर में तारीख़ी वाक़यात या मजहबी वाक़या का इस्तेमाल हो उसे सनत तलमी कहते हैं। और इब्न मरियम कौन है, इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा। तो गालिब कहते हैं, और ये गालिब का शेर है, गालिब कहते हैं कि इब्न मरियम हुआ करे कोई,
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، مردے کو زندہ کرتے تھے، سب کی تکلیف دور کرتے تھے، بیماری کو اچھا کر دیتے تھے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے، کوئی میرا جو دکھ ہے، میرا جو غم ہے، اس کی کوئی دوا کرے۔ تو یہ سینت تلمی کا شعر ہے۔ کنائے کی تعریف لکھیے اور اس کی مثال بھی دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی میں آپ کو قواعد میں پڑھاؤں گی۔ کہاوت کسے کہتے ہیں، مثال لکھیے۔ درج ذیل میں سے کسی دو محاوروں کے معنی لکھ کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ 9 2 11 ہونا یعنی بھاگ جانا، خون سفید ہونا یعنی کسی بات سے مکر جانا، آستین کا صاف ہونا یعنی ساتھ رہ کر بھی دشمنی کرنا، چار چاند لگنا یعنی کسی چیز کی خوبصورتی بڑھنا یعنی شاکر۔ حرف تعصب کسے کہتے ہیں، مثال کے ساتھ لکھیے۔ تو حرف تعصب کسے کہتے ہیں، جس میں غم کا اظہار کیا ہو، جیسے آہ اوہ، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے، حرف تعصب ہے۔ سوال 14 ہے، غزل کے آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مثال کے ساتھ لکھیے۔ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت سارا شعر پڑھا ہوگا جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں، اور یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے اور شاعر نے اس میں اپنا تخلص بیان کیا ہے، تو یہ مقطع کا شعر ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو قافیے کے بعد جو لفظ دہرائے جاتے ہیں اسے ردیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا ہے، قافیے کے بعد جو لفظ بار بار دہرائے جاتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے، اسے ردیف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، میں نے آپ کے لیے اردو کی گائیڈ بک تیار کیا ہے، آپ کے لیے ایک PDF تیار کیا ہے، پوری کورس آپ کی تیار ہے۔ جو بچے نوائی اردو پڑھتے ہیں، گلزار اردو پڑھتے ہیں، ان کا میں نے پورا کورس تیار کیا ہے۔ یہ پورا PDF فارم میں ہوگا اور آپ کے سارے جو چیپٹر ہیں اس کے سارے سوال جواب، حصہ نظم، حصہ غزل اور آپ کی گلزار اردو، سب کا اس میں نے سوال جواب اور MCQ کوشچن اور اردو قواعد سب کچھ اس میں تیار ہے۔ تو اگر آپ کی تیاری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، یہ اونلی 150 روپیز میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ اس میں آپ کو مل جائے گا اور یہ صرف 150 روپے میں ملے گا۔ اور اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ اس نمبر پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس PDF کو لینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایگزام کے وقت میں تیاری کرنے میں بہت آسانی ہوگی، آپ بہت آسانی سے ایک ایک چیپٹر کی تیاری کر پائیں گے۔ آپ کہیں پر بھی بیٹھیں گے، کسی بھی ڈیوائس پر اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ PDF فارم میں ملے گا اور اس کا جو پرائس ہے بس 150 روپیہ، بہت کم میں نے رکھا ہے کیونکہ سب لوگ 200 250 300 500 بیچتے ہیں، میں نے صرف 150 روپیز رکھا ہے تاکہ آپ کو لینے میں پریشانی نہ ہو اور آپ بہت آسانی سے اردو کی تیاری کر پائیں۔ آئیے آپ کا اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ اب یہ جو سارے سوال ہیں، ان سارے سوال کو آپ بالکل اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا کیونکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سوال ضرور آئیں گے۔ رجنی خوشی کے مارے رات کو کیوں نہیں سو سکی؟ استاد منگو کون تھا اور اسے دنیا کی خبریں کس طرح ملا کرتی تھیں؟ رجنی کو جب کیلاش ملا تو کیلاش نے کہا کہ میں تمہیں نوکری دوں گا اور تم اپنے بھائی بہن کو لے کر آ جانا۔ تو رجنی کیا بہت خوش ہو گئی، اسے اس بات کی خوشی تھی، رجنی اس بات سے خوش تھی کہ اب کھانے کو کھانا بھی ملے گا اور پہننے کو کپڑا ملے گا اور رہنے کو گھر ملے گا، اور وہ خوشی سے رات بھر نہیں سو سکی۔ استاد منگو کون تھا؟ استاد منگو کوچوان تھا جو گھوڑا گاڑی چلاتا تھا، اور اسے دنیا کی خبریں کس طرح ملا کرتی تھی؟ تو اسے دنیا کی خبر تانگا میں بیٹھنے والے لوگوں سے ملا کرتی تھی، جو لوگ بات چیت کرتے تھے وہ سنا کرتا تھا اور ساری دنیا کی خبریں اسے ملا کرتی تھی۔ سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ یہ سارا چیپٹر میں نے کروا دیا ہے اور ابھی میں دوبارہ ریویژن کلاس بھی لے رہی ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، ایک ویڈیو کو دیکھیے، اچھی طرح سے پڑھیے تاکہ آپ کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہو جائے۔ سپاہی سلمہ اور کشن کنور کی مشقیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 16 ہے، درج ذیل میں صرف 2 سوالوں کے جواب لکھے۔ یہ آپ کو 4 نمبر کے ہے اور 2 سوال کے جواب لکھنا۔ شاد عظیم آبادی کی غزل میں مرغان قفس سے کیا مراد ہے؟ اصغر گونڈی نے عالم روزگار کو اپنے لیے کس طرح آسا بنایا ہے؟ میر بابر علی انیس اپنی ربائی میں خالص ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا، آپ ایک ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھیے۔
सवाल 17 है, दर्ज ज़ैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। ये आपको जो सवाल है ये आपके गुलजार उर्दू बुक से लिया गया है। अजीम बेग चुगताई को फ़कीरों से क्यों बुग़्ज़ था? मुसन्निफ़ ने गुल्ली डंडे को खेलों का राजा क्यों कहा है? ICS बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई? ठीक है, तो बच्चों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और मेरी वीडियो की व्यूज़ बहुत कम जाती है, मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को दें, अपने स्कूल में बताएं, ताकि मेरे चैनल की, मेरे वीडियो की व्यूज़ बढ़े। ठीक है, आइए आपका अगला सवाल है, दर्ज ज़ैल में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये आपको गज़ल, अफसाना और नज़म, इसमें से किसी एक पर नोट लिखना है। ये 3 नंबर के हैं। ठीक है, ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। मैंने झारखंड बोर्ड का भी क्लास 10th का करवाया है, आप झारखंड बोर्ड का भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे सवालात हैं उसमें, आपको बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा झारखंड बोर्ड का क्लास 10th का, क्योंकि झारखंड में भी नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू चलती है। तो उस बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।